بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم نے اس سے پہلے ٹرانسلیشن پر ایک سیشن کیا اور ہم نے کہا کہ یہ ایک آرٹ ہے. اچھا، آرٹ کے بارے میں یہ بات آپ کو میں آج لیپ ٹاپ سے ڈائریکٹ ہوں، شاید وائس میں تھوڑا ڈسٹارشن آئے کیونکہ موبائل کی بیٹری ہے. ٹھیک 9 بجے بجلی چلی گئی. اس وجہ سے بڑی پرابلم ہو جاتی ہے. پہلے تو ایسا نہیں کرتے تھے یہ لوگ، لیکن جیسے جیسے اس حکومت پر زوال آتا جا رہا ہے ان لوگوں پر بھی زوال آتا جا رہا ہے. گیس، بجلی اور بہت سی پرابلمز کھڑی ہو گئی ہیں. تو اللہ خیر کرے گا، انہی مشکلات سے کندن بن کے نکلیں گے. پتہ نہیں آپ لوگوں کو شاید یاد ہو نہ ہو، لیکن جب سی ایس ایس کا پہلا سیشن تھا تو میں ابھی مڈ میں تھا، تو ایک گلی سے ٹرک گزرا. اچھا، یہاں پہ ٹرک بڑا کم ہی آتا ہے. اینٹیں لے کر آیا 9 بجے. اس نے کیا کیا کہ اندھیرے میں ڈرائیور کو پتہ نہیں چلا، اس نے یہاں بجلی کی تاریں توڑ دیں. ہمارے سارے علاقے کی بجلی چلی گئی. پھر میں ادھر سے موبائل پر تھا، میں موبائل سے اسکرین دیکھ دیکھ کے میں سیشن کرتا رہا. جو میرا سی ایس ایس کا پہلا سیشن آپ کے ساتھ ہوا تھا انٹروڈکٹری، اس کا میں حال آپ کو سنا رہا ہوں. تو جیسے جیسے مشکلات آتی ہیں عزم اور بڑھتا جاتا ہے کہ آؤ یار جو کرنا ہے کر لو. تو انسان رکتا نہیں ہے. اگر رکنے پر آ گیا تو پھر آپ میں سے کئی لوگ بیٹھے ہیں جو اس بار سی ایس ایس کا ایگزام دے رہے ہیں، اور کئی جو ہیں وہ سوچ رہے ہیں کہ یار نیکسٹ ایئر دے دیں. کئی ابھی انڈر گریجویشن میں ہیں، کئی گریجویشن میں ہیں. شاید آپ کو زندگی میں یہ ٹاپکس اور یہ چیزیں دوبارہ سیکھنے کو نہ ملیں. وقت نے تو ویسے بھی گزر جانا ہے. کیا خیال ہے آپ کا؟ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ وقت کسی کام کا تو ہوا نا؟ کس نے سمجھانا ہے دوبارہ یار؟ ٹرانسلیشن کون بتائے گا؟ کس نے اتنی جان مارنی ہے؟ مل گئی مل گئی علی، دیکھیں نا، مل گیا مل گیا، اور نہ ملا تو زندگی تو ویسے بھی گزر گئی. ویسے بھی اب جو ایسے پر جو 2 سیشن ہوئے، میں اپنی زندگی میں اتنا مطمئن ہوا ان 2 سیشنز پر. میں نے ہر ٹاپک پہ ڈیلیور کیا ہوا الحمدللہ. پریکٹس بھی کی ہوئی ہے، ڈسٹنکشن بھی لی ہوئی ہے. یہ بھی کسی کی مہربانی ہے مجھ پر. میں آپ کو بتاتا ہوں کاشف بھائی، میں خود ایک اسٹوڈنٹ رہا ہوں. میں کیوں آپ سے وہ بات چھپاؤں جو اسٹوڈنٹ کو مشکلات درپیش ہوتی ہیں، اس بیچارے کو یہ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ سرا کدھر ہے اور اینڈ کدھر ہے، کرنا کیا ہے، کیسے کرنا ہے. اچھا کر بھی لے تو نمبر کیوں نہیں آئے؟ اچھا اوپر سے ہماری تیاری بھی کمزور. مور اوور جو ہمارے ساتھ جو ٹیچر ہیں، ہمارے آنریبل ٹیچر ہیں ریسپیکٹڈ، ان سے بھی ہمیں انصاف نہیں ملتا. وہ پراپرٹی کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو پیپر چیک کر رہے ہوتے ہیں. وہ گھریلو جھگڑے میں ہوتے ہیں، پیپر چیک کر رہے ہوتے ہیں. وہ کسی ٹینشن میں ہوتے ہیں، پیپر چیک کر رہے ہوتے ہیں. سوچیں ان کی کہیں ہوتی ہیں تو وہ بھی اپنا اللہ ماشاء اللہ وہ بھی اپنی وہ بات نہیں کر پاتے کہ ہم مطمئن ہو جائیں کہ وہ ہمیں اچھے نمبر دے دیں گے. اچھا جو ادارے ہیں، انسٹیٹیوشنز، وہ بھی ہمارے ساتھ اچھا نہیں کر رہے. پیپر کہیں سے بنا کے دے دیا. اچھا ہم نے کہا جی یہ کوسچن میں صحیح مارکس نہیں ملے، وہ کہتے ہیں نہیں جی پیپر میں صرف نمبر کاؤنٹ کر سکتے ہیں آپ ری چیکنگ میں. تو ہم اسٹوڈنٹس جو ہیں
وہ ہر طرف سے مارے ہوئے ہوتے ہیں. جو رہ جاتی ہے بات گھر کی، اگر بیچ میں کہیں بجلی چلی جائے تو اسٹے آن بورڈ. آپ نے خالد آ جائیں گے یا حمزہ آ جائیں گے تو وہ آپ نے ڈسٹرب نہیں ہونا، کیونکہ یہ تقریباً 25-30 منٹ کا مزید سیشن ہے. تو ہم جو رہ جاتی ہے بات، وہ گھر والے ہمیں پوچھتے رہتے ہیں جی پیپر کیسا ہوا، بہت اچھا ہوا. اگر فرض کیا ہم انہیں کہہ دیتے ہیں کہ پیپر اچھا نہیں ہوا تو لینے کے دینے پڑ جاتے ہیں. ایسا ہی ہے نا. لہٰذا پیپر اچھا ہوا نہیں اچھا ہوا ہمیں کہنا پڑتا ہے پیپر تو اچھا ہو گیا. وہ ہمارے ساتھ ایک دوست تھے تو وہ بڑے ٹیکنیکل تھے، تو انہوں نے کہا یار بات کرنے میں، اچھا وہ اتنے ٹیکنیکل تھے، کریکٹنس کا عالم ان کا یہ تھا. وہ انہوں نے کہا کہ سناؤ جی، چھوٹے سے پوچھا پیپر کیسا ہوا. اس نے کہا جی پیپر، وہ چھوٹا جو ہے وہ بھی ملک رضوان صاحب کی طرف بہت سمجھدار آدمی اور پولیٹیکل اپروچ رکھنے والا. اس نے کہا پیپر بہت اچھا تھا. تو بڑے بھائی نے کہا پیپر بہت اچھا تھا، یہ بتاؤ آنسر شیٹ پہ کیا لکھا. میں کہا اپنی طرف سے تو بندہ کوشش ہی کرتا ہے، کوشش ہی کر کے آیا ہوں. تو وہ ٹیکنیکلی کتنا ساؤنڈ جواب دیا. امید ہے سمجھ آ گئی ہوگی. اچھا، میں نے آپ کو بتایا کہ اب آپ کے پاس ان الجھنوں سے، ان فٹیکوں سے، فٹیگ سے، ان پریشانیوں سے یا ان مشکلات سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک تو آپ کی ایگزام میں پیپر کی جو اپیرنس ہے، جس سے وہ جو ایگزامینر گزرے گا اس کی اپیرنس اتنی چڑچڑانے والی نہ ہو، اتنی اچھی، بیلنسڈ، سادہ، مختصر، سمپل ہو، خوبصورت ہو کہ وہ کسی نے مجھ سے پوچھا خوبصورتی کا راز کیا ہے. میں نے ایک اسٹوڈنٹ نے مجھ سے پوچھا کہ خوبصورتی، میں نے کہا خوبصورتی کا راز عدل ہے، خوبصورتی کا راز انصاف ہے، خوبصورتی کا راز مثبت سوچ ہے. وہ کہتے کیسے؟ میں نے کہا یار دیکھو، آپ سفید کپڑے کو آپ نے سفید کپڑا پہنا ہوا ہے، سفید ٹوپی پہنی ہوئی ہے، کوئی ڈیزائن نہیں ہے، کوئی سادہ کپڑا ہے، اس پر کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے. اس نے کہا جی واقعی سفید کپڑے پر کوئی بھی اعتراض نہیں کرتا. کفن کا رنگ بھی سفید ہے، ذرا سا اس میں کوئی آپ اپنی طرف سے ڈیزائن یا رنگ ملاوٹ کریں، کسی ایک رنگ کو تیز کر دیں تو لوگوں کو نہیں یار یہ کوئی زیادہ ڈارک رنگ ہے، شارپ رنگ ہے، نہیں ایسا نہیں ایسا. سفید پر کسی کو کوئی اعتراض نہیں. ایسا ہی ہے کہ میں غلط کہہ گیا ہوں. سنین خاموش ہے، اللہ خیر کرے شاہ جی. جب تمام رنگ آپس میں عدل کی صورت میں ایک جیسے ملیں، ساتھ کے ساتھ رنگ آپس میں ایک جیسی کوانٹیٹی میں ملتے ہیں تو سفید رنگ بن جاتا ہے، جیسے میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا. اور یہی سفید رنگ اتفاق کی، عدل کی اور انصاف کی علامت ہے. اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سفید رنگ اس لیے قبول تھا اور اس لیے آپ کو پسند تھا کہ اس میں تمام رنگ آ کر مل جاتے ہیں. جب مل جاتے ہیں تو ایک رنگ بنتا ہے جس کو کہتے ہیں سفید رنگ. تو اس لیے آپ نے دیکھا کہ روشنی جو ہے اس نے اپنی رنگت کو سفید رکھا ہوا ہے. جو آپ سورج کی روشنی دیکھتے ہیں جس سے ہمیں نظر آتا ہے، تو آپ کا اپیرنس پیپر کی وہ بیلنس ہو، خوبصورت ہو، سادہ ہو، عدل پر مبنی ہو، انصاف پر مبنی ہو. آپ کو پاور پریزنٹیشن یعنی کہ بہترین پریزنٹیشن پر
آنے والے دنوں میں ایک لیکچر ڈیلیور ہوگا جس میں آپ آرٹ آف پیپر سیکھیں گے کہ پیپر میں نمبر کیسے کھینچے جائیں. اپیرنس بھی ابھی میں کوالٹی پر بات کر رہا ہوں. دوسری چیز آتی ہے پیپر کی کوالٹی، جس سے آپ ایگزامینر کی سوچ کو متاثر کریں گے، اس کے انر کو متاثر کریں گے. ٹرانسلیشن میں اس کی کہانی یہ ہوتی ہے کہ ٹرانسلیشن میں ہم نے 3 میتھڈ پڑھے. ون از کالڈ ورڈ ٹو ورڈ میتھڈ، میں نے آپ کو اس کے بارے میں بریف کیا. سیکنڈ از کالڈ سینٹینس ٹو سینٹینس میتھڈ، اس میں بھی کہیں نہ کہیں ہم بل کھا جاتے ہیں، کہیں نہ کہیں ہمارا رنگ تیز ہو جاتا ہے کسی ایک چیز پہ. کریٹو جو ہوتا ہے وہ اسپرٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا کرتا ہے. ٹرانسلیشن میں آپ کو میں نے بتایا انفارمیشن ہوتی ہے، آپس میں انٹر کنیکٹڈ ہوتی ہے، جس کا پتہ کرنا ہوتا ہے. کچھ ورڈز ہمیں سمجھ نہیں آتے، ان کو ہم نے بڑی ہوشیاری سے، بڑی سمجھداری سے ان کو ایڈجسٹ کرنا ہوتا ہے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، کیونکہ وہ ووکیبلری بھی بیچ میں چیک کرے گا. اچھا آگے چلتے ہیں. سم لانگ سینٹینسز آر کریٹیکل ٹو انڈرسٹینڈ. کئی دفعہ تو ایک لمبا سینٹینس اس سرے سے سمجھ ہی نہیں آتا کہ یہ کیا کہنا چاہ رہا ہے. اچھا دی موسٹ ڈیفیکلٹ پارٹ آف ٹرانسلیشن از ٹو انڈرسٹینڈ دی مائنڈ سیٹ آف دی رائٹر. یہ دیکھیں مقصد کیا اس کا مجھ سے ٹرانسلیشن کرانے کا. اس مقصد پر بڑی بات ہوئی اس دن، تھرسڈے والے دن. اچھا ایک اور کہا کہ another difficult job is to translate the words into weighted words. اب اس نے اردو کا ایک لفظ استعمال کیا، اب میں اس کے مقابلے کا انگلش کا بہترین لفظ کہاں سے نکالوں، یہ ایک بڑی مشکل ہے. پھر میں نے کہا how to learn translation into a few steps. Understanding the spirit. میں نے کہا تھا کہ سب سے پہلے آپ اس کی اسپرٹ کو سمجھیں کہ وہ کیا کہتا ہے. اب اس میں میں نے بتایا تھا کہ چڑیا اڑتے اڑتے رہ گئی، کہ اس نے بتایا کہ بڑی کوشش کی چڑیا نے، بڑی سٹرگل کی اور اڑنے والی تھی بٹ کامیاب نہ ہوئی، لیکن ہم نے اس کو بڑے اچھے طریقے سے کوشش کی کہ کون سا فقرہ قریب قریب ہے. اچھا پھر میں نے ٹرانسلیشن کا دوسرا میتھڈ بتایا آپ کو، اور بتایا کہ کس طریقے سے ایک فقرے کو اردو میں ٹرانسلیٹ کیا جا سکتا ہے یا اردو سے انگلش میں تو میں نے بتایا کہ سیگمنٹیشن آف دی سینٹینسز ٹو ٹرانسلیٹ. پھر میں نے بتایا دی میجورٹی آف اسٹوڈنٹ پریپیئر دیئر، ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا میں نے. دی میجورٹی آف اسٹوڈنٹس، طلباء کی اکثریت، پریپیئر دیئر کورسز، اپنے نصاب کو تیار کرتی ہے. پھر ان کو جوڑ دیا، یہ دیکھیں اکثر طلباء، پھر میں نے ان کو جوڑ کر ری رائٹ کیا. اب میں نے کہا کہ کوسچن کیسے اٹیمپٹ کیا جائے، کہ یہ کوسچن نمبر 5 ہے، درمیان میں بالکل سینٹر میں لکھنا ہے، اور یہ اس کا سینٹر ہے اے، اور یہ اس کا آنسر ہم نے لکھ لیا، اور نیچے لکھا رف ڈرافٹ. شاہ صاحب رف ڈرافٹ میں اکثر طلباء کامیابی کے لیے، ابھی یہاں غلطیاں ہوں گی، ڈیش نہیں ڈالی، لیکن ہم وہ اس کو پیش نہیں کریں گے. پھر ہم کیا کریں گے، پھر ہم اس کو فائنل ڈرافٹ، 2 دفعہ رف ڈرافٹ بھی بنایا جا سکتا ہے جب تک آپ مطمئن نہیں ہو جاتے. رف ڈرافٹ، اچھا اگر رف ڈرافٹ رہے گا تو پھر لکھیں سیکنڈ رف ڈرافٹ، تھرڈ ڈرافٹ، 3 کوشچن کر لیں، پھر آپ کو فائنل ڈرافٹ بنانا ہے. فائنل ڈرافٹ بھی آپ، اچھا جب رف ڈرافٹ آپ بنا لیں تو اس کو کاٹ دیں، ترچھا کر کے لکھیں پلیز اومٹ اٹ، بھول جائیں اسے، مٹا دیں اسے، معاف کر دیں اسے، چھوڑ دیں اسے. تو اس طرح آپ نے یہ کہاں چلا گیا، اچھا یہ ہے فائنل ڈرافٹ. تو آپ نے فائنل ڈرافٹ میں پھر اسی ٹرانسلیشن کو لکھ کر یہ وہ چیک کرے گا. اچھا وہ دیکھے گا کہ اس بندے نے کوشش تو کی ہے. آپ پڑھیں ذرا اس کو.
اکثر طلبہ کامیابی کے لیے آخری وقت میں اپنا نصاب تیار کرتے ہیں. کامیابی کے لیے اکثر طلبہ آخری وقت میں اپنا نصاب تیار کرتے ہیں. دونوں میں ویٹڈ سینٹینس کون سا ہے ذرا بتائیے گا، وزن کس میں ہے؟ جو 1 والے ہیں وہ 1 پریس کریں، جو 2 والے ہیں وہ 2 پریس کریں. ون والے اپنی ریزن دیں اور 2 والے اپنی ریزن دیں. جی بسم اللہ کریں، ہاتھ ہلائیں. 1 والے اپنی ریزن دیں. ٹھیک ہے، تیمور علی کہتے ہیں کہ کامیابی کے لیے اکثر طلبہ آخری وقت میں اپنا نصاب تیار کرتے ہیں. نہیں، ایسا نہیں ہے، دوسری انفارمیشن رانگ ہے. کامیابی کے لیے اکثر طلبہ آخری وقت میں نہیں، اکثر طلبہ سستی کی وجہ سے، کاہلی کی وجہ سے، کسی مجبوری کی وجہ سے جب دیکھتے ہیں کہ آخری وقت میں نصاب تیار کرتے ہیں، وہ طلباء کو اس کو طلباء کی ایک غلطی، ایک مسٹیک بتاتی ہے. میں نے تو بس اسٹرانگ تو بنتا ہے دوسرا، لیکن آپ دیکھیں کہ اسپرٹ کے لحاظ سے اکثر طلباء وہ بتاتا ہے کہ کچھ طلباء کیا کرتے ہیں کہ شروع وقت سے اپنا کام شروع کر دیتے ہیں، ابتدا سے ہی کالج جانے سے پہلے ہی کورس مکمل کر لیتے ہیں. کامیابی کے لیے دونوں کوششیں کر رہے ہوتے ہیں. اچھا، اس کو الٹ کرتے ہیں. کامیابی کے لیے کچھ طلباء شروع میں اپنا نصاب تیار کرتے ہیں. اس وقت اس میں وزن ہے، کیونکہ انہوں نے کامیابی کو فوکس کیا ہے اور یہ لوگ کامیابی کو فوکس نہیں کر رہے. اب ان کی مجبوری ہے، انہوں نے پیپر دینا ہے. سو اس لیے یہ جو فکرہ پہلے والا، اس کا سپرٹ جو آپ کے سامنے میں نے بیان کیا ہے، اس میں آپ اکثر طلباء اپنے طلباء کی مسٹیک کو مد نظر رکھ کے یہ فکرہ بنایا ہے کہ وہ طلباء کی اکثریت جو ہے وہ کامیابی کے لیے آخری وقت میں اپنا نصاب تیار کر. وجہ کیا ہوتی ہے؟ وجہ آپ کو اس کے پیچھے ریزن کا، تو اس کو کہتے ہیں ہڈن ریزننگ ان دی سینٹینسز. اس کو سمجھنا ٹرانسلیشن کا بہت ضروری. اچھا، اب آتے ہیں ٹرانسلیشن کی اگلی بات پر. میں نے انگلش سے اردو کیا. خالد ہیں یا نہیں ہیں؟ ہمارے ایک دفعہ انسٹیٹیوٹ میں ایک ٹیچر تھے، انہوں نے جو پرنسپل تھے انہوں نے کہا جی کل سے سارے انگلش بولیں گے. وہ بیچارے سارے پنجابی بولتے تھے. اب شرط پیش ہو گئی کہ انگلش ہوں گے، مشکل پیش آ گئی. اب جب مشکل پیش آئی تو ساروں نے فیصلہ کیا کہ یار آپ اوکھے سوکھے ہو کے انگلش بولنی ہے. حمزہ یار وہ اس کا انگلش کے پاسٹ پیپر پر وہ کون سا ہے پاسٹ پیپرز میں انگلش کا جو انگلش پریسی اینڈ کمپوزیشن کا پیپر چاہیے، اس میں ہوگا پاسٹ پیپرز. اچھا اس میں ہوگا سی ایس ایس پاسٹ.
लिंक भेजना अगर मिलता है तो। अच्छा जी, दुनिया की हर कौम का निज़ाम तालीम अपनी कौम के मजाज से हम आहंग होता है, जो कौमी और मिली मकासद की तश्कील व तकमील करता है। दुनिया की, अच्छा इसमें देखें, मैं कोशिश करता हूँ। हमजा ये कॉपी हो सकता है यार, ये सारा कोई है रास्ता इस तरह का पीडीएफ से कॉपी हो के ये पैराग्राफ मुझे मिल जाए, मैं वहाँ नोट कर लूँ, फिर इसका कोई कोई इसकी शुरू करते हैं जी। ट्रांसलेशन को मैं मामूली नहीं समझता, बहुत बड़ा हुनर है। देखो अगर होता है तो अच्छा जी। कॉपी हो सकता, अच्छा। दुनिया की हर कौम का निज़ाम तालीम, यहाँ तक एक बात है। अगर आप गौर करें तो दुनिया की ये भी एक बात है, हर कौम का निज़ाम में तालीम, यहाँ तक दो बातें। लेकिन अगर देखा जाए थोड़ा सा मोटा करके, दुनिया की हर कौम का निज़ाम तालीम, यहाँ तक एक बात है। कोशिश करो हमजा आप, अगर ये होता है तो शीट शेयर आपके साथ कि हर कौम का निज़ाम में तालीम। अच्छा, अब अगर हम रफ ड्राफ्ट नहीं बनाएंगे तो हम तो बहुत सारी कोशिश के बाद ट्रांसलेशन प्रेसी, इसमें परफेक्शन प्रैक्टिस से आती है। लेकिन अगर हम कोशिश ही नहीं करेंगे और पेपर में हमारे पास आप कहें जी एक ही बार में लिखें, तो ये पॉसिबल नहीं है। कोई भी जो सेंस रखने वाला बंदा है वो कहेगा जी ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि आप एक कोशिश में आप इतनी अच्छी ट्रांसलेशन कर लें। या वहीं पर फिर आप कटिंग करेंगे, डेफिनेटली कटिंग करेंगे तो उसका नुकसान होगा। शाह साहब आप इससे कितने सहमत हैं? शाह जी यहाँ मौजूद हैं। अगर हम कटिंग करेंगे उससे बेहतर है उसको रफ ड्राफ्ट में लिख दें, ताकि उसको समझ हो कि हाँ कटिंग शटिंग इजाजत है यार। वहां फिर हमें कटिंग की एक इजाजत मिल जाएगी, हमें करेक्शन की एक इजाजत मिल जाएगी। रफ ड्राफ्ट की कोशिश करें, उसमें हमें तोड़ फोड़ आगे पीछे। दुनिया की हर कौम का निज़ाम तालीम, आगे क्या है? अपनी कौम के मजाज से, अपनी कौम के मजाज से हम आहंग होता है, हम आहंग होता है। और सुनैन समझ आई है कि नहीं? तीन टुकड़ों में डाल दिया है, एक दो तीन। मैं इसको नंबरिंग कर देता हूं ताकि आपको, दुनिया की हर कौम का निज़ाम तालीम अपनी कौम के मजाज से हम आहंग होता है।
کلیئر ہو گئی؟ اب ہم اس کو ٹرانسلیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اچھا، اس کا دوسرا پارٹ بھی دیکھ لیتے ہیں، وہ کس حد تک ہے۔ جو، اچھا یہاں دیکھیں، یہ بالکل دو علیحدہ علیحدہ سینٹینسز ہیں۔ ایک سینٹینس یہاں تک مکمل ہے، دنیا کی ہر قوم کا نظام تعلیم اپنے قوم کے مزاج سے ہم آہنگ ہوتا ہے، ایک آ گیا۔ اور یہ دوسرا اس کا ساتھ جڑتا ہے کلاس کے جو قومی اور ملی مقاصد کی تشکیل و تعمیل کرتا ہے۔ پہلے ہم اس کو ٹرانسلیشن کرتے ہیں۔ نہیں یہ شاہ صاحب احمد شاہ منصور ہیں، چکوال سے بلونگ کرتے ہیں، اور میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا ہے، اور یہ مجھ سے پتہ نہیں کچھ حاصل کر پا رہے نہیں، یہی سچ بتائیں گے۔ تو یہ ایجوکیشن جو ہے، بس میں اس سے زیادہ کیا کہہ سکتا ہوں کہ ایجوکیشن جو ہے وہ عمر نہیں دیکھتی، اور ایجوکیشن علاقہ نہیں دیکھتی، وہ لینے دینے کا نام ہے۔ میں بڑے مختصر اور بڑا ہی پتہ نہیں میں آپ سے کیا سیکھ رہا ہوتا ہوں، یہ بھی ایک ایجوکیشن ہے، اور جو مجھے پتہ ہے میں آپ کو بتا رہا ہوتا ہوں۔ میں ایک ہنر ہے میرے پاس، خدا نے دیا ہے، کسی کی نگاہ شفقت سے کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کو وہ سکھا دوں۔ تو اگر آپ سچ پوچھیں تو ہم ایک دوسرے کی اگر آپ سچ پوچھیں تو ایک دوسرے کی خدمت ہی کر رہے ہیں۔ آپ میری خدمت کر رہے ہوتے ہیں کسی اور شکل میں آپ کی تو ہم ایک دوسرے کے خادم ہیں بنیادی طور پر۔ اور اگر خدمت قبول ہو جائے تو یہ رشتہ محبت کا اور احترام کا اور ادب کا ہو جاتا ہے، اگر خدمت قبول نہ ہو تو منافقت کا ہو جاتا ہے۔ کیا کیا جائے؟ تو میں کبھی کبھی دل جو ہے اتنا خوش ہوتا ہے شاہ صاحب پر کہ شاہ صاحب مجھ سے پوچھتے ہیں کہ میں اس خدمت کو اپنا اعزاز سمجھتا ہوں، ملک صاحب آپ مجھ سے جب پوچھتے ہیں کہ یار میں آپ کو بتاؤں گا، میں سکھاؤں گا، یا خدایا یہ خدمت کا موقع دیا، کاش کہ میری خدمت آپ کو نفع دے، فائدہ دے، میرا دل خوش ہو جائے، کتنا سکون آئے گا، کتنا سکون۔ دیکھیں نا، وہ بکرا ہے، بکرا وہ ذبح ہو کر اپنا گوشت، ہڈیاں سب کچھ دے جاتا ہے، خوش کر جاتا ہے نا۔ اور پرندہ ہے، اپنا سب درخت ہے، کٹ کٹا کر جل کر آخر کار آپ بچا کچا کام اس کا یہ ہوتا ہے کہ جل جائے، وہ بھی لکڑی بھی آگ۔ تو انسان کو کم سے کم اتنا ہونا چاہیے کہ اس کی ہر چیز انسانیت کے نفع کے لیے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس قابل بنائے کہ ہم انسانیت کو فلاح دے سکیں۔ تو اس کے لیے جب تک انسان نیک لوگوں کی صحبت اختیار نہیں کرے گا، اچھوں کی صحبت اختیار نہیں کرے گا، نہ تو اس کی سوچ تبدیل ہوگی۔ دیکھیں نا، اسلام اس وقت ہم 12 لوگ ہیں، 15 لوگوں کے دروازے پہ دستک دے رہا ہے۔ انقلاب کہہ رہے ہیں، تبدیلی، مثبت سوچ ایک انقلاب کا نام ہے۔ انقلاب اصل میں مثبت سوچ ہے، اس پر مثبت نیت ہے، پاک سوچ، پاک نیت، پاک گفتار اور پاک کردار، یہ ہے اصل انقلاب۔ تو وہ دستک دے رہا ہے۔ اگر میں کہوں نہیں جی یہ شاہ صاحب کے سینے سے خروج کرے، میرے پاس ابھی فی الحال نہیں ہے، ابھی نہیں، تو اسلام جو ہے یا انقلاب جو ہے وہ تمام سینوں پہ دستک دے رہا ہے۔ تو وہ جو سینہ اس کو قبول کر لیتا ہے، وہاں سے وہ انقلاب پھوٹ پڑتا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں کوشش کرنے میں
اخلاص کا مظاہرہ کرنا پڑے گا، باقی اللہ کسی کی محنت کو رائے گاہ نہیں کرتا۔ میں وہی اسٹوڈنٹ ہوں، وین آئی واز ان کلاس 8th میں نے زندگی میں پہلی بار ڈکشنری دیکھی۔ میں نے آپ کو پہلے بھی اپنا ایک لائف سٹوری بتائی تھی کہ میرے ماموں تھے، ہیں ابھی بھی، اللہ انہیں صحت اور زندگی دے، تو وہ ایک ہمارے اور بھی رشتہ دار تھے، وہ تینوں کو انہوں نے پکڑ لیا، انہوں نے کہا کہ ادھر آؤ سارے تینوں، آ جاؤ ادھر۔ ہم 8ویں میں تھے، ظاہر ہے روب میں ہوتا ہے بندہ، ہم آگے جی ماموں بلا رہے ہیں، انہوں نے کہا لکھو جی، کاؤ پہ مضمون لکھو۔ تو میں حمزہ موبائل پر لکھ کر وہاں سے کاپی پیسٹ کر کے یہاں لکھ لیں، موبائل پہ ایزیلی آپ کو لکھا جائے گا۔ تو مجھ سے ایک پیراگراف نہیں لکھا گیا، 2 لائنیں نہیں لکھی گئیں، میں نے اس پر پھر مجھے آپ یوں سمجھ لیں کہ غیرت آ گئی۔ میں نے تلاش کی تو مجھے انہی کے گھر کے دوسرا گھر بن رہا تھا، وہاں پر آرمی کے وہ بکسے پڑے ہوئے تھے نانا جی کے، جو نانا جی وہاں بڑے احتیاط سے رکھتے تھے۔ تو میں نے وہاں کتابوں میں سے انور افضل مفتی کی دی ورب کتاب مجھے مل گئی، ابتدا وہاں سے ہوئی میری۔ اس کتاب کے اوپر لکھا تھا ایکٹ، ایکٹ سے ایکٹنگ، ایکٹ سے ایکشن۔ میں بڑا حیران ہوا کہ واہ یار، یہ تو ایکٹ سے سارے بن رہے ہیں، ورب سے ناؤن بن رہے ہیں۔ میں حیران ہوا۔ وہ پھر مجھے وہاں سے کچھ ایک سفر شروع ہوا، میں رجسٹر لے کے وہاں سے ڈکشنری سے ورڈ دیکھتا، اور 3 مہینوں کی چھٹیوں میں میں نے یہی غیرت کھائی کہ ورڈ، پھر مجھے چسکا پڑ گیا۔ پھر میں جدھر کوئی ٹکڑا ملتا نیچے، کیونکہ میں پیاسا ہو گیا، تو انہوں نے مجھے دیکھاؤ پر کیا کہا۔ میں اب کبھی کبھی حیران ہوتا ہوں کہ پورے خاندان میں کسی سے کہوں کہ میرے سے 15 منٹ بات کر لے تو شاید کوئی راضی نہ ہو، تو کبھی کبھی حیران ہوتا ہوں کہ یا اللہ اتنی مہربانی، جبکہ میں وہاں نیگیٹو بھی ہو سکتا تھا۔ اور جا پرے ماموں کو پتہ ہی نہیں ہے، ماموں تو وہ فائدہ مجھے یہ ہو گیا کہ میں انگلش کے پیچھے پڑ گیا، مجھے پتہ چل گیا کہ اس زبان سیکھنے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے۔ تو 25 سال لگے اس سٹیج تک پہنچنے میں، پھر یہ سیکھا کہ سکھایا کیسے جائے۔ تو ابھی وہ بتا رہا ہوں کہ اب ہم ٹرانسلیشن کریں گے دنیا کی ہر قوم کا۔ اچھا جی، آپ کیا کہتے ہیں دنیا کی ہر قوم کا نظام تعلیم؟ دی ایجوکیشن سسٹم آف ایوری نیشن، میں نے یہاں پر لکھا ہے، آپ اس سے سہمت ہیں؟ آپ اس سے راضی ہیں کہ جو میں نے لکھا ہے دی ایجوکیشن، نظام تعلیم اینڈ پر آیا ہے، میں نے اس کو پہلے لکھا ہے، انگلش کا یہ سٹائل ہوتا ہے، اینڈ والی بات کو اب میں نے لکھا ہے دی ایجوکیشن سسٹم آف ایوری نیشن۔ اب اگر میں لکھ دوں آف دی ورلڈ، تو کچھ باتیں انڈرسٹوڈ ہوتی ہیں جو آج کی اس کا موضوع ہے، دی ہڈن ورڈز، میں نے اوپر موضوع لکھا دی ہڈن ورڈز ان ٹرانسلیشن۔ اب یہ انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ ایوری نیشن ورلڈ میں ہی رہ رہی ہے نا، دی ایجوکیشن سسٹم آف ایوری نیشن آف دی ورلڈ، یہاں پر وہ دنیا کی ہر قوم کا، اگر نہ بھی لکھتا یہاں پر، وہ نہ بھی لکھتا ہر قوم کا نظام تعلیم اپنی قوم کے مزاج سے ہم آہنگ ہوتا ہے، وہ نہ بھی لکھتا تو یہ انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ وہ اسی کی بات کر رہا ہے۔ وہاں اس نے اردو میں اس کو بلا جواز اضافہ کیا، میں یہاں سے اڑا دیتا ہوں، دی ایجوکیشن سسٹم آف ایوری نیشن، اپنی قوم کے مزاج سے۔ اچھا، اب میں اس کو بعد میں ٹرانسلیٹ کرتا ہوں کیونکہ میں اسپرٹ کو سمجھ گیا ہوں۔ ہم آہنگ ہوتا ہے ہارمونائز ود، اچھا ہارمونائز ود مزاج، اپنی قوم کے مزاج۔ اچھا اب میں یہاں پہ ایک مسٹیک کروں گا، آپ نے اس کو
جج کرنا ہے، لاریب اگر یہیں پہ تو جج کر جائیں گی. اپنی قوم کے مزاج سے، ہارمونائزڈ ود اپنی قوم. اب میں نے دیکھا کہ ہم آہنگ ہوتا ہے ہارمونائزڈ ود، اتنا سا میں یہاں پہ اضافہ کروں گا، ہارمونائزڈ ود. اچھا اب میں اس لائن کو دیکھوں گا کہ اپنی قوم کے مزاج، مزاج کی کیا انگلش ہو سکتی ہے؟ یہی ایک سینٹینس ہے نا. اپنی قوم کا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، رولا سارا اس مزاج کا ہے. باقی تقریباً ہم آہنگ کا بھی میں نے ٹرانسلیشن اوکھی تھی، چلیں وہ قوم کا مزاج کیا ہے. ایک بات سمجھانی ہے، پورے سیشن کی یہ جان ہے. زبردست شاہ صاحب. میں نے یوں کیا، دی ایجوکیشن سسٹم آف ایوری نیشن از ہارمونائزڈ ود اٹس کلچر. قوم کا مزاج اصل میں اس کا کلچر ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ کلچر. جو اس کی نیچر ہوتی ہے وہی کلچر بن جاتا ہے. ڈسپوزیشن یوز کرنے پر آئیں تو بہت کچھ یوز ہو سکتا ہے، لیکن آپ کہتے ہیں عام سی بات ہے کہ ایجوکیشن سسٹم اس کا ہارمونائزڈ ود اٹس کلچر. لاریب اٹس ہی آئے گا کہ یہاں ہر کلچر آئے گا؟ کیا یوز کرنا چاہتے ہیں بتائیں، ہارمونائزڈ کو کیا یوز کرنا چاہتے ہیں؟ ہم آہنگ، ہم آہنگی، ہارمنی کو ہم آہنگی کہتے ہیں. ہم آہنگ، آہنگ سے کیا مراد ہے؟ باڈی کے آہنگ، جسم کے حصوں کو کہتے ہیں آہنگ. ہم آہنگ تمام جسم ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ کے ساتھ میچ کرتا ہو، ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ کے ساتھ، ہاتھ بڑے ہوں، ایک ہاتھ بڑا ہو دوسرا ہاتھ چھوٹا ہو. وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں ہم آہنگ یعنی جسم کے مطابق. تو اس کو کہتے ہیں ہارمنی، کہ ہر چیز سسٹم کے مطابق ہو تو اس کو کہتے ہیں ہارمونائزڈ. دی ایجوکیشن سسٹم آف ایوری نیشن. اب یہاں پر مجھے شوڈ لگانا چاہیے یا از لگانا چاہیے؟ اچھا اٹس لگانا چاہیے یا ہر کلچر لگانا چاہیے؟ از لگانا زیادہ بہتر ہے. حالانکہ ٹرانسلیشن میں یہی دو کنفیوژن ہے نا، یہاں اٹس لگاؤں یا ہر کلچر لگاؤں، کیونکہ نیشن ہے، قوم سو رہی ہے یا قوم سو رہا ہے؟ تو قوم سو رہی ہوتی ہے. اب ٹینجیبلٹی میں قوم ایک ناؤن ہے، نیشن ایک ناؤن ہے، اور ناؤن آپ کو پتہ ہے کہ ہمیں ناؤن کے لیے ہم اٹس لگا سکتے ہیں، دس لگا سکتے ہیں، اٹس لگا سکتے ہیں. زیادہ تر ریاست کے لیے ہر کا لفظ استعمال ہوتا ہے. ملک صاحب گاٹ مائی پوائنٹ؟ تو آپ نے دیکھا کہ ہم آہنگ کو میں نے اس کا ایگزیکٹ ورڈ مجھے مل گیا. ہم آہنگ کا مجھے ایگزیکٹ ورڈ یہی ہے. اگر ہم آہنگ نہیں ہوتا، اگر ہم آہنگ یہ نہیں ہوتا، مجھے بھول گیا، میرے ذہن سے نکل گیا، آلٹرنیٹو کیا ہے ہم آہنگ کا؟ دی ایجوکیشن سسٹم آف ایوری نیشن میچز ود اٹس کلچر.
The education system of every nation, ہم یوں بھی کر سکتے ہیں, always matches with its culture. The education system of every nation is harmonized with its. اب دیکھیں نا, یہ بات وہ کہتا ہے کہ دنیا کی ہر قوم کا نظام تعلیم اپنی قوم کے مزاج کے ہم آہنگ ہوتا ہے. ہمارا ہے؟ ہمارا سسٹم ہمارے کلچر کے مطابق ہے؟ ہمارا کلچر تو اسلام ہے. جی نہیں ہے نا, تو پھر ہم از نہیں لکھ سکتے, بات تو پھر غلط ہوگی. اس کا مطلب ہے جس قوم کا نظام تعلیم اپنی قوم کے مزاج سے ہم آہنگ نہیں ہے, اس کا پھر ایجوکیشن سسٹم ہی نہیں ہے, نظام تعلیم ہی نہیں ہے. اب ہمیں کیا لکھنا چاہیے یہاں پہ؟ شوڈ لکھنا چاہیے. ہمیں کیا لکھنا چاہیے یہاں پہ؟ 3 بن گئی نا. جی 3 بن گئے. ایک یہ بن گیا, ایک یہ بن گیا, ایک یہ بن گیا. جی اب آپ بتائیں کہ ان تینوں میں آپ کو سوٹیبل کون سا لگا؟ یہی آج کا سیشن ہے. دنیا کی ہر قوم کا نظام تعلیم اپنی قوم کے مزاج کا ہم آہنگ ہوتا ہے. The education system of every nation is harmonized with its culture. The education system of every nation always matches with its culture. The education system of every nation should be harmonized with its culture. سچ پوچھیں, اگر سچ پوچھیں تو نمبر 3 ہے, لیکن اگر اپیرنٹلی جان چھڑانے والی بات ہو تو جو اس کی بات جو کر رہا ہے, پتہ نہیں وہ سچ کر رہا ہے غلط کر رہا ہے, لیکن اس کو جو ڈیلیور کرنے والی چیز ہے وہ نمبر 1 پر ہے. کس پر ہے؟ یہ ڈیلیوریبل ہے. لیکن جو سچ ہے وہ یہ ہے. آپ کو ڈفرنس فیل ہوا؟ یہ میں نے میچز تب کیا جب میں ایسا اسٹوڈنٹ ہوں کہ جس کو ہارمونی کا ورڈ ووکیبلری میں اس کے ہے ہی نہیں, اس کو پتہ ہی نہیں ہے. وہ کیا کرے؟ وہ کرے گا کہ یار میں قریب. اب دیکھیں نا, آپ میں سے کسی کو ایجوکیشن کا لفظ نہ آتا ہو, سسٹم کا لفظ نہ آتا ہو, ایوری کا لفظ نہ آتا ہو, نیشن کا لفظ اس نے پہلے نہ سنا ہو, آلویز کا لفظ نہ سنا ہو,
میچز کا لفظ نہ سناؤ، ود اٹس کلچر کا لفظ نہ سناؤ. اس کا مطلب ہے بظاہر جو اتنی طوفان چیز ہوتی ہے اس کو جب آپ ٹرانسلیشن کرنے پر آتے ہیں تو توڑ 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 کے اس کو ریت بنا دیتے ہیں. ایسا ہی ہے نا. تو آج کے سیشن میں آپ نے ٹرانسلیشن کو، میں یہاں پہ ایک لنک بھیجتا ہوں، آپ اس لنک کو دیکھیں اور آپ ٹوٹی پھوٹی ٹرانسلیشن کی کوشش کریں. میں یہاں پر آپ کو لنک دیتا ہوں، گروپ میں حمزہ پوسٹ کر دیں گے. لاسٹ ایئر کی جو ٹرانسلیشن ہے اس کو آپ نے اس طرح، میں نے یہاں سے لے کے ہم مانگ ہوتا ہے جو آگے جو لکھا ہوا ہے جو، اس کو وچ کر کے آپ دوسرا سینٹنس بھی اسی طرح بنا سکتے ہیں. ٹوٹی پھوٹی انگلش میں کوشش کر کے یہ رننگ ٹاسک کل تک مکمل کریں انشاءاللہ تعالی. کل دوبارہ ملتے ہیں. اس چھوٹی سی چیز کو سمجھنے کے لیے بہت شکریہ، آپ نے جو وقت دیا. انشاءاللہ باقی کام کل کریں گے. تو آئی ہوپ کہ آپ یہ جو میں نے لنک بھیج دی ہے گروپ میں بھی آ جائے گا، میسنجر پر بھی یہ لنک آ جائے گا، یہ اس پر بھی آ جائے گا. حمزہ وہ ای سی ٹی آئی کی سائٹ سے وہ اٹھا کے یہ والا لنک 2020 کا وہ آپ نے تینوں جگہوں پہ ڈال دینا ہے. حمزہ اوکے ہے جی. تو ابھی آج کے لیے اتنا، کیونکہ آپ نے اس کو دوبارہ دیکھنا ہے اور پریکٹس کرنی ہے. سو کل ملتے ہیں دوبارہ. ٹیک کیئر. اللہ حافظ. فی امان اللہ. انشاءاللہ تعالی کل ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.